ہو گیا، بد نظری کرتے کرتے آنکھیں گندی ہو گئی، غلط سوچتے سوچتے عقل گندی ہو گئی، حرام روزی کھاتے کھاتے خون گندا، غذا کی گندگی کی وجہ سے خون گندا ہو گیا نا، اور کینہ، حسد، بغض، یہ ساری گندگیوں کی وجہ سے دل گندا ہو گیا۔ تو آخر یہ دل جو گندا ہوا، یہ آنکھ جو گندی ہوئی، یہ جو کان جو گندا ہوا، یہ جو روزی کی وجہ سے خون جو گندا ہوا، یہ کون سے پانی سے دھوئیں گے؟ بولیے، کون سے پانی سے دھوئیں گے؟ اس کے لیے بھی تو بھی اندر کی بھی تو صفائی کا کوئی طریقہ ہے۔ باہر کی صفائی سب بتا دیا کہ پانی سے، نہیں تو صابن سے، نہیں تو آلہ سے، اور اگر گندگی اگر نہیں چھوٹی تو کپڑا ہی بدل دو، نہیں تو کاٹ دو کپڑے کو، ہے نا۔ لیکن اندر جو گندگی ہوئی ہے، ہم لوگ اس میں کوئی بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ہماری زندگی پاک صاف ہے، کوئی ہاتھ اٹھا کر کہہ سکتا ہے کہ ہم پاک صاف زندگی گزار رہے ہیں؟ کہہ سکتا ہے؟ لیکن کچھ تو گندا ہے ہی، کچھ تو ہے ہی، ہے نا بھائی؟ کچھ تو گندگی ہے ہی۔ تو اس کے صفائی کا طریقہ کیا ہے؟ میں پہلے سے کیا کہتا کہ نماز اللہ پاک نے کیوں فرض کیا؟ دیکھیے، پڑھیے ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھ دیے نا؟ کیا نام اس کا؟ درود۔ پڑھیے، اس کو درود بولتے ہیں، یہ بھی نہیں جانتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ درود شریف۔ سب سے چھوٹا درود کیا ہے؟ بولیے، صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹا درود ہے۔ اب یہ جو پورا مجمع دیکھیں، ماشاءاللہ سب نے پڑھا، پڑھیے پھر صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا ٹائم لگا؟ 1 گھنٹہ؟ بولیے نا، کتنا ٹائم لگا؟ بس صلی اللہ علیہ وسلم 5 سیکنڈ۔ کتنا گناہ معاف ہوا؟ بولیے 10 گناہ معاف ہوا، ہے نا؟ کتنا گناہ معاف ہوا؟ دیکھیے، 10 تو گناہ معاف ہوا، اور 10 درجے بلند ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ 10 رحمتیں بھی نازل ہوئی، اور اللہ پاک نے 10 نام اعمال میں نیکیاں بھی لکھی۔ تو 5 سیکنڈ میں 10 نیکی بھی ملی، 5 سیکنڈ میں 10 رحمت بھی اتری، 5 سیکنڈ میں 10 درجے بھی بلند ہوئے، اور اسی 5 سیکنڈ کے اندر 10 گناہ بھی معاف ہوا۔ معلوم کیا ہوا؟ کہ کوئی بھی نیک عمل ہو وہ صفائی کے لیے ہے۔ ایک بار درود پڑھے تو 10 تو گناہ صاف ہوا کہ نہیں ہوا نا صاف؟ معلوم کیا ہوا؟ کوئی بھی نیک کمال، کوئی بھی نیک عمل ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، صدقہ ہو، تلاوت ہو، دعوت ہو، توبہ ہو، تسبیح ہو، سبحان اللہ ہو، الحمدللہ ہو، اللہ اکبر ہو، لا الہ الا اللہ، یہ تمام کے تمام جو اعمال ہیں، یہ نیک اعمال اللہ پاک نے کیوں دیا ہے؟ بندو، دنیا میں زندگی گزرے گی تو کچھ گندگی لگے گی، کچھ اندر تو گندا ہوگا، تو اللہ پاک نے اعمال اس لیے دیا کہ میرا بندہ سارے گندگی کو صاف کر کے جب میرے پاس آئے گا تو پاک صاف بن کر آئے گا۔ یہی مقصد پاکی صفائی کے لیے دیا ہے، سر پاک کرنے کے لیے، اندر کو صاف کرنے کے لیے، دل صاف کرنے کے لیے، نگاہ صاف کرنے کے لیے، روزی اندر کی گندگی کا اثر جو روزی میں، وہ جو اثر خون میں ظاہر ہوا، یہ ساری گندگی کو صاف کرنے کے لیے پانی سے کام نہیں چلے گا، اعمال کرنے پڑیں گے۔ اعمال دیکھیے، وضو کرتے ہیں نا، وضو کرتے ہیں نا؟ کیوں وضو کرتے ہیں؟ نماز کے لیے۔ وضو کیوں کرتے ہیں؟ تلاوت کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے وضو کرنے سے ہاتھ کا گناہ ہاتھ دھونے سے جھڑ جاتا ہے، چہرے کا گناہ آنکھ سے، اس سے، منہ سے جو ہوا، منہ دھوتے ہیں تو منہ کا گناہ جھڑ جاتا ہے، پاؤں دھوتے ہیں تو پاؤں کا گناہ جھڑتا ہے۔ معلوم کیا؟ وضو بھی اللہ پاک اس لیے دیا تاکہ گناہ سب صاف ہوتے رہے، صفائی کے لیے سب کچھ ہے، خالی بدن کی صفائی کے لیے نہیں ہے، بلکہ حالانکہ اوپر سے بدن کی صفائی ہو رہی ہے، اندر سے گناہ بھی جھڑتا ہے نا؟ معلوم کیا ہوا؟ جو بھی نیک عمل ہے، ہر نیک عمل اللہ کا مقصد کیا ہے؟ فرما عبادت تو ہی، عبادت
تسبیح پڑھنا بھی عبادت، درود پڑھنا بھی عبادت، نماز بھی عبادت، روزہ بھی، وہ سب عبادت ہے. لیکن ان عبادتوں کا مقصد کیا ہے؟ بندو تم پاک صاف رہو گے، پاک زندگی گزرے گی، ہے نا؟ پاک زندگی گزرے گی نا. تو اسی طرح جب وضو سے گناہ جھڑتا ہے تو نماز، حدیث میں آتا ہے کہ جو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 5 بجے سے لے کر کے ظہر کی اذان تک جو غلطی ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے، ظہر کی نماز پڑھنے سے درمیان کا گناہ جھڑ جاتا ہے. معلوم کیا ہوا؟ اور ظہر کے بعد سے عصر تک جو گناہ ہوا، عصر کی نماز سے گناہ جھڑ جاتا ہے. عصر کے بعد سے جو مغرب کی نماز پڑھے، مغرب تک جو نماز پڑھی گئی اس سے گناہ جھڑتا ہے. مغرب سے عشاء تک جو گناہ ہوا، عشاء کی نماز سے وہ گناہ جھڑتا ہے. معلوم کیا ہو کہ نماز کا مقصد گناہ کی صفائی ہے نا؟ اصل گندگی کی صفائی ہے. نماز کو معمولی مت سمجھیے جی. اسی لیے اللہ پاک نے تو قرآن میں اعلان فرما دیا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز، اے انسانوں، نماز روک دے گی تم کو ہر بری چیز سے، ہر گندگی سے، ہر فحش سے، ہر فسق و فجور سے، ہر گناہ سے نماز تم کو بچائے گی. معلوم کیا ہوا؟ ان گناہوں سے صاف کرے گی نماز، ہے نا؟ وہی تو میں پہلا وعدہ کرایا کہ انشاءاللہ ہم لوگ پاک صاف بنیں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھائیے دوبارہ پھر. ہاں، پاک صاف. ارے بھائی، کم از کم جلسوں کی برکت سے صفائی ہو جائے، ہمارا جلسہ کامیاب. مسجد تو بنے گی، مسجد ہم لوگ کوئی بھی حصہ نہیں لیں گے. اللہ کی قسم، اللہ کا گھر بنے گا. ہم مسجد کو آباد کریں نمازوں سے، اللہ کا گھر اللہ آباد کرے گا انشاءاللہ. تعمیر کا کام اللہ کسی ایک کے دل میں ڈالے گا، ایک ہی کے ذریعے سے مسجد بن جائے گی انشاءاللہ، بنے گی. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب پہلے نمازی تو بن جائیں، ہم سب مسجد والے بن جائیں. مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ بنائے گا انشاءاللہ، بنائے گا. اللہ کسی بندے کو دل میں ڈالے گا، کسی بندے کو بھیجے گا. آپ کوئی بھی حصہ نہ لیں، اللہ ایک کے ذریعے سے مسجد بنوا دے گا، بنائے گا. اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے. ہم مسجد والے بن جائیں، بنیں گے. ہم لوگ ہفتے میں ایک ہی نماز پڑھتے ہیں نا اکثر. کیا پڑھتے ہیں؟ ظہر. چونکہ ظہر جمعہ کا بدل ہے. جمعہ بدل ہے کس کا؟ جو ہفتے میں ایک دن نماز پڑھتا ہے جمعہ، تو خالی ظہر پڑھتا ہے. چونکہ اس دن ظہر نہیں پڑھے گا تو جمعہ پڑھے گا، جو جمعہ نہیں پڑھے گا تو ظہر پڑھے گا. تو معلوم ہے ایک ہی نماز. جو ہفتے میں خالی جمعہ پڑھتا ہے اس کو نمازی مت کہیے، وہ نمازی نہیں ہے. وہ تو ایک نمبر کا اللہ سے گویا کہ اللہ کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ اللہ پاک کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے کہ پورے ہفتے میں ایک ہی ظہر پڑھتا ہے، وہی اس کا بدل جمعہ ہے. جی انشاءاللہ ہم لوگ مکمل 5 وقت پڑھیں گے انشاءاللہ. پڑھیں گے نا؟ ہاں. تو اصل مقصد نماز کا کیا ہے جی؟ نماز پڑھ کر ہم کسی پر احسان نہیں کر رہے ہیں، اللہ پر احسان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ نماز پڑھ کر وضو کر کے اندر کی گندگی صاف کر رہے ہیں. ارے بھائی، ہمارے کپڑے میں گندگی لگ گئی، صابن لا کر دھوئے تو کس پر احسان کیا؟ بھئی اپنے اوپر احسان کیے کہ گندگی صاف ہو گئی. کپڑا گندا ہوا کہ ہم نے صابن لگا کر دھو گیا، احسان کس پر احسان کیا؟ کسی پر احسان نہیں کیا، اپنا کپڑا صاف کیا. تو نماز پڑھ کر کے اپنے اندر کی گندگی صاف کیا، کسی کا احسان نہیں بلکہ اندر کی گندگی صاف کیا، ہے نا بھائی؟ ہاں. تو اصل ایک وعدہ جو میں آپ سے کرایا، پکا وعدہ ہونا چاہیے. پکا وعدہ کریں گے نا؟ کیسا؟ ہم لوگ جو وعدہ کرتے ہیں نا آج کل، وہ کون سا وعدہ کرتے ہیں؟ وہ بولتے ہیں نا بھائی بھرکا بھرکی وعدہ. کون سا وعدہ ہے؟ بھرکا بھرکی ہوتا ہے. سب وعدہ ایسے ہی کرتا ہے سر. حضرات آپ 50 مرتبہ بھی بلوائیے، ہم لوگ تو ویسے ہی ٹیڑھی دم والے ہیں. ٹیڑھی دم کس کی ہوتی ہے بولیے؟ دم کس کی ٹیڑھی ہوتی ہے؟ ہاں، وہ دم کبھی سیدھی نہیں ہوگی. حضرت آپ 50 مرتبہ بھی وعدہ کرائیے، ہم لوگ تو ٹیڑھی ہے. ہم لوگ سیدھی کب کرے گا؟ جب فرشتہ قبر میں کھینچے گا پکڑ کے، وہیں پر جا کر ہماری دم سیدھی ہوگی. شاید دنیا میں ٹیڑھی تو ٹیڑھی رہے گی. سیدھی کریں گے انشاءاللہ اپنی دم، کریں گے. ہاں.
تو بھر کا بھر کے وعدہ تو نہیں نا. ایک واقعہ سنا چھوٹا واقعہ سنا ہے. ہاں دیکھیے ایک صاحب سسرال گئے تھے. کہاں؟ سسرال. جانتے ہیں نا جو شادی کے تو اس کو سسرال کا مزہ خوب پتہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سسرال میں سب سے زیادہ محبت کے ساتھ نگرانی اور دیکھ کر کے جو کھلاتی پلاتی ہے کون ہے؟ ساس. ساس بہت محبت سے کھلاتی ہے. ساس کی محبت مطلب ظاہری طور پر ماں تو ماں ہے، لیکن ایسے وقت میں اب ماں سے بھی زیادہ وہ محبت سے کھلاتی ہے. ماں تو کھلا کر کے ماں تو جوان کر دیا ہے نا، شادی بھی کرا دیا، لیکن اب اس کے بعد جو دوسری ماں جو تیار ہوتی ہے وہ بہت مطلب ہر وقت یعنی اگر داماد اگر پہنچ گیا تو ایسا نہیں ہے کہ دال بھات ساگ بھات نہیں کھلائے گی. وہ کھلائے گی ہی. وہ کہیں سے لائے گی، کہیں سے گوشت مرغا نہیں تو انڈا تو لاسٹ میں ہے نا. تو ساس بہت پیار سے کھلاتی ہے. ایک داماد جی گئے سسرال تو ساس بیچاری کھلا رہی ہے اس کو مستی سے. آج دیکھیں بہترین پلاؤ، دوسرے دن سردہ پلاؤ، تیسرے دن بریانی پلاؤ، اس طرح سے آج پروٹھا، دوسری دھان کی روٹی، پھر روز نیا نیا آئٹم ہر دن ہے. تو کہہ رہا اتنا مزہ آ رہا ہے یار، اب گھر ہی نہیں جانا، یہی کھاتے رہنا. کھاتے کھاتے 1 مہینہ ہو گیا، اب جا ہی نہیں رہا. اور ساس بیچاری جو کھلا رہی ہے تو تھک گئی کھلاتے کھلاتے، کہ 2-4 دن کھلائیں گے اس کے بعد چلے جائے گا، لیکن کھاتے کھاتے مہینہ ہو گیا، جا ہی نہیں رہا. اب کیا کرے بیچاری ساس کہہ رہے کہ اگر اس کو اگر ہم نہیں کھلاتے اچھا تو شکایت کہاں پہنچائے، ادھر ادھر شکایت کر کے میری بیٹی پر پورا عذاب آئے گا جا کر ہے. تو بیچاری کیا کرے، اب یہ بھاگ ہی نہیں رہا ہے. اب یہ بھی نہیں بول سکتے ہیں کیا داماد جی کو، کیا مہمان تمہارا چلے جا سکتے، یہ بھی نہیں کہ مہمان آپ چلے جائیے، یہ بھی مشکل ہے کیا نا. نہیں بولتے ہیں تو مشکل، بولتے ہیں تو اور مشکل. کیا کریں، اب بول نہیں پا رہے ہیں دونوں پریشان، ساس بھی سسر بھی. آخر وہ لوگ پلان بنائے کہ ان کو بھگائے کیسے، ان کو بھگائے کیسے. تو کیا کیا کہ ان کو بھگانے کا آسان طریقہ آپ کو ہم لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں، بھوکا رکھنے سے بھی مشکل. تو سسر جی کھیت سے آئے، یہ بڑھیا جو ہے دونوں پلاننگ کیا، پہلے مشورہ کیا. یہ بڑھیا کچھ اس کو ایک بات کہہ دیا. یہ بوڑھی جو ہے ایک ایسی بات مذاکر کہہ دی، کہتے گئے بالکل سسر کو آیا غصہ. میرا داماد گھر میں ہے، تم اس طرح سے کہو گی اور میری عزت لٹاؤ گی تم میرے داماد کے سامنے. ان کو آیا غصہ، اٹھایا لاٹھی اور ساس کو دے مارنے. لیکن مارا کیسا، ایسے مارتا تھا زور سے، لیکن رکھتا تھا بدن میں آہستہ سے. اوپر سے چیختا بہت تھا اور آہستہ رکھتا تھا. اور یہ چیختی چلاتی تھی، میری ہڈی ٹوٹ گئی، میرا ہاتھ ٹوٹ گیا، میرا پاؤں ٹوٹ گیا، ایسے میری ہڈیاں ٹوٹ گئی. داماد گھر سے نکل کر آ کر کہنے لگا کہ ابا امی کو مت ماریے، اللہ بہت کھلا رہی ہے، پکا کے کھلاتی ہے، ہاتھ ٹوٹ جائے تو کون کھلائے گی، کون پکائے گی. ابا مت ماریے. کہتا چپ، تمہارے وجہ سے سب ہو رہا ہے سب. ساس کہہ رہا ہے، سسر کیا کہہ رہا ہے، چپ رہو، یہ تمہارے وجہ سے سب ہو رہا ہے پورا. اب سمجھ گیا وہ، اب ایسے تو ڈانٹ نہیں سکتا تھا، اب اس بنیاد پر اب چل ڈانٹ تو پڑ گئی. اب اس کو سمجھ میں آئی بات، اوہو میرے وجہ سے ہو رہا ہے. اب سمجھ میں آیا، اب مجھے گھر جانا پڑے گا. اب تیاری کر رہا، ابا اب مت ماری، میں گھر جا رہا ہوں. مسئلہ حل ہو رہا ہے، مسئلہ تھوڑا سا حل ہوا. تو کہتا اب گھر جانے کے لیے کپڑا وپڑا پہن کر کے اپنا جلدی سے سب تیاری کر کے بیگ وگ لے کر کے جانے چاہ رہا تھا کہ اب تو اتنے میں میاں بیوی دونوں کہ آپ کو جو مارے تو چوٹ تو نہیں لگی نا. بیوی دونوں میاں بیوی کہتا آپ کو جو مارے تو چوٹ تو نہیں لگی نا. تو کیا کہہ رہے ہیں، بیوی کرے گے آپ کیا مارے تو بھرکا بھرکی کر کے مار لیں گے. اسے وہ کرتے تھے، آہستہ سے رکھتے تھے. وہ تو بھرکا بھرکی مارے، آپ کا چوٹ کہاں سے لگے گی. تو سن لیا، وہ کپڑا اتار کے پھر سو گیا. پھر اندر جا کے چپ چاپ بستر میں سو گیا. کہ مہمان آپ تو جانے چاہ رہے تھے، کپڑا وپڑا سمیٹ لیے تھے، کہ آپ بھرکا بھرکی مارے تھے، بھرکا بھرکی وعدہ کیے تھے گھر جانے کا، ہے نا. ہاں تو ویسا ہی ہے، آپ لوگ بھرکا بھرکی وعدہ کیے ہیں، ہے نا. پکا سچا وعدہ کی، ہاتھ اٹھائیے سب، اللہ گواہ ہے بالکل کہ کل سے موت تک نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. بھرکا ہاتھ اٹھایا، ہاتھ نہیں اٹھایا، نہیں دائنا ہاتھ اٹھا دیتے. پکا وعدہ، ہاں بھائی پکا وعدہ ہے نا. ہاں اے اللہ ان سب کو نمازی بنا دیجیے. اللہ پوری امت کے مسلمہ کو نمازی بنا دیجیے.
بس اسی دعا کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہیں بس. اللہ امت کو نمازی بنا دے, انشاءاللہ پوری امت مسلمہ نمازی بن جائے. اللہ کی قسم ہم ہاتھ اٹھائیں اور اللہ کا عرش ہل جائے گا اور ہمارے لیے مدد کا دروازہ کھلے گا انشاءاللہ. ہم لوگوں کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس تو ہتھیار موجود ہے, ہمارے پاس ہتھیار موجود ہے جی. سب ہم اللہ کی رحمت کو ابھی بلا سکتے ہیں, اللہ کی نصرت کو ابھی بلا سکتے ہیں, اللہ کی مکمل توجہ اپنی طرف ہم لوگ مائل کر سکتے ہیں. لیکن ہم لوگ تو ہیں بالکل نافرمان, نافرمانی کی زندگی گزر رہی ہے. بھائیو ہم لوگ اللہ کی قسم ہم لوگ اکیلے نہیں ہیں, ہم لوگ کے ساتھ ہمارا اللہ ہے. اللہ کی قسم مسلمان اکیلے نہیں ہے, مسلمان اکیلے ہوتا بھی نہیں ہے. اللہ پاک نے فرما دیا ہے قرآن پاک میں, اللہ ولی المومنین, اللہ مومنین کا دوست ہے. تو دوست کبھی دوست کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا. اللہ تو قرآن میں فرما رہا ہے کہ اللہ مومنین کا دوست ہے, ایمان والوں کا دوست ہے. ہم لوگ ایمان والے ہیں, اللہ کی قسم اللہ ہمارا دوست ہے. دوست کبھی بھی دوست محبت ہی کرے گا, کبھی بھی دوست مدد ہی کرے گا. لیکن کیا کریں گے, ہم لوگ دوستی نبھا نہیں پا رہے ہیں, اللہ کی مدد کو بلا نہیں پا رہے ہیں. دوست ہمارا اللہ ہے, اللہ دوست ہے ہم لوگوں کا جی. مومن کے ساتھ ہمیشہ اللہ ہوتا ہے نا جی. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے ہیں. کہاں؟ مکے سے, بولیے نا بھائی, مدینہ. مکے سے مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں اور رات کے حصے میں نکلے ہیں. مشرکین مکہ کو پتا چل گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں, اب تو مدینے میں اسلام پھیلائے گا. پکڑو پکڑو, چارتے اعلان کیا کہ جو محمد کو پکڑ کے لائے گا اس کو اتنا 100 اونٹ انعام ملے گا. 100 4 چکا, اتنا 100 4 چکا انعام ملے گا. اونٹ کا کیسے پاؤں ہوتا ہے؟ 4 چکا کا کیسے چکا ہوتا ہے؟ 4. تو 100 اونٹ کا اعلان کیا. جو محمد کا سر کاٹ کے لائے گا یا زندہ لائے گا, جیسے بھی پکڑ کے لائے گا, اس کو 100 4 چکا انعام. سب نکلے, چلو اب تو انعام لینا ہے. آخر ادھر ادھر بھاگتے, ادھر دوڑتے, ڈھونڈو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے ہیں اور غارے ثور میں, غارے ہرا میں غارے ثور میں, غارے ثور میں اب چھپے 3 دن 3 رات. وہاں بھی یہ دشمن پہنچ چکے ہیں اور پھر وہاں ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تو نہیں ہوگا, بہت بڑا کھو ہے, غار ہے, شاید اس میں ہوگا, وہ لوگ سوچ رہے ہیں. لیکن میرے اللہ خدا کی قسم, اللہ جس کی حفاظت کرے گا اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے. اللہ جس کا محافظ ہے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے. اللہ کی حفاظت دیکھیے, کہہ رہے ہیں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار میں ہے, اس غار ثور میں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سر, میرے آقا کا سر مبارک حضرت ابوبکر صدیق کے زانوں میں ہے جی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں, یا رسول اللہ خیریت نہیں ہے, جان نہیں بچے گی. یا رسول اللہ جان, یا رسول اللہ جان کیوں؟ آگے ہیں کفار مشرکین دشمن تو آ گئے ہیں, دیکھیں پاؤں نظر آ رہا ہے, لیکن اب ان لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہے. اللہ پاک نے مکری سے فرمایا, ادھر سے جماعت آ رہی ہے. مکری کو کہا جلدی سے اس پر تانا بانا کر کے جالا تل دے. مکری جو ہے اس پر ایک جال تل دیا اور ایک پرندے کا ایک انڈا جو ہے اس پر ہو. تو اللہ پاک کے پاس تو پرندہ ضرورت ہے کہ بھیجنے کی. اللہ پاک انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے, اللہ فرماتا ہو جا تو ہو جائے گا. اے جالا بن جا, بن گیا. جالا بن جا تو بن گیا. او انڈا آ جا تو آ گیا. ہم لوگ 5 سیکنڈ میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے, ادھر اللہ نے فرمایا 10 گنا معاف ہو گیا. 10 گنا معاف ہے, جب تک ایک جھٹک میں 10 گنا معاف ہوا نا. تو وہاں اللہ کا حکم آیا, مکری نے وہاں مکری کا جالا, تو کہہ رہے ہیں اگر اس غار میں ہوتے تو جالا بھی ٹوٹتا, انڈا بھی پھوٹتا. نہیں اس میں نہیں, چلو. لیکن حضرت ابوبکر صدیق گھبرا گئے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟
یا رسول اللہ اب پکڑے گئے تو جان ختم، آپ کی بھی گئی میری بھی گئی ہے۔ لیکن حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا غم نہیں تھا، کس کا غم تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم تھا۔ اللہ آج اگر پکڑے گئے تو میرے آقا، چونکہ اعلان ہوا ہے بڑا مشکل ہے، میرے آقا نے کیا جواب دیا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر گھبراؤ مت، ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے۔ جس طرح ہمارے نبی کے ساتھ ہمارا اللہ ہے، ہر مومن کے ساتھ ہمارا اللہ ہے نا؟ اللہ کی قسم ہمارے ساتھ ہم لوگوں کا اللہ ہے، لیکن ہم لوگ اللہ کو بھلا دیے۔ اللہ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، بندو تم مجھے مت بھلاؤ، میں تم کو بھی نہیں بھلاؤں گا، مجھے یاد کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا، ہم کو بھلا دو گے تم کو بھی بھلا دیں گے۔ آج یہی مسئلہ ہو گیا، ہم لوگوں نے کس کو بھلایا ہے؟ کس کو بھلایا ہے؟ بھلا دیا ہے بھائیو، بھلا دیا ہے، بھلائے نہیں ہے کیا ہے؟ لہذا دعا کیجئے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، دعا کیجئے اللہ معاف فرما دے۔ انشاءاللہ اللہ کو یاد کریں گے تو ہم دو کام کرنے کے لیے بولے۔ پہلا کام کیا بولیے؟ نماز۔ پہلا کام نماز۔ جی اللہ اکبر، نماز کی اہمیت اور نماز کی حقیقت اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، اللہ اکبر۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام مسائل کو حل کرتے تھے کس کے ذریعے سے؟ نماز کے ذریعے سے۔ ادھر آندھی طوفان اور کالے بادل، بالکل گھٹا چھایا ہوا، میرے آقا جی ادھر ایسا لگ رہا تھا کہ اتنے کالے بادل ہے کہ لگتا ہے کہ پتھروں کی بارش ہوگی شاید، اتنا کالا بادل۔ میرے آقا فوراً کہاں جاتے ہیں؟ مسجد تشریف لے جاتے ہیں۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد چاہو نمازوں کے ذریعے سے۔ مدد کے لیے تو ہمارے پاس ایٹم بم ہے، نمازوں سے مدد مانگو اور صبر کے ساتھ بھی مدد مانگو، ہے نا؟ کیوں؟ ان اللہ معاذ، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے نا؟ جی تو نمازوں کے ذریعے سے بہت سے مسائل کا حل ہے اور حل اللہ کرے گا انشاءاللہ۔ اس لیے پہلا وعدہ کیجئے انشاءاللہ ہم لوگ نماز پابندی سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور اب تک جو نماز چھوٹی ہے وہ کیا کریں گے؟ جو نماز چھوٹ گئی اب تک کیا کریں گے؟ اس کی قضا نہیں تو ابھی سب سچے دل سے بولیے استغفر اللہ، بولیے استغفر اللہ، استغفر اللہ، بولیے زور سے بولنا پڑے گا، استغفر اللہ۔ استغفر اللہ کیا معنی؟ اے اللہ ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، پچھلی زندگی معاف کر دیجیے۔ اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ اپنا حق معاف کرنا چاہے تو اللہ اگر ہماری سچی توبہ اگر اللہ قبول کر لیا انشاءاللہ اللہ اپنا حق معاف کر دے گا، کرے گا۔ اللہ بہت رحیم ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ تو اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے، 70 ماؤں سے زیادہ رحم رکھنے والا اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے آتے تھے نا، اللہ سے گفتگو ہوتی تھی نا، اسی سے ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، حدیث پاک میں موجود ہے۔ جی ایک صاحب نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے گفتگو کرتے تھے تو سوال پوچھیے۔ کسی نے اس کو خواب میں بیان کیا ہے، کہتے ایک سوال پوچھے گا، سوال اصل مقصد سوال کیا ہے کہ اللہ جب ایک گنہگار بندہ آپ کے سامنے کہتا ہے اللہ 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 کو، جب ایک گنہگار بندہ آپ کو پکارتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، زنا کرتا ہے، سچ نہیں بولتا، جھوٹ بولتا ہے، حلال نہیں کھاتا، حرام کھاتا ہے، بالکل ایسا ہے، نافرمان ہے، جب وہ آپ کو پکارتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک شاگرد اگر نافرمانی کرے، ایک شاگرد اگر استاد کی نافرمانی کرے اور وہ شاگرد کہتا ہے حضرت کیا کرتا ہے؟ میرے طرف دیکھو، ہے نا؟ ایک بچہ، ایک بیٹا، ایک بیٹی ماں باپ کی غداری نافرمانی کرتا ہے، بیٹا باپ کا نافرمان ہے، اگر وہ بیٹا نافرمانی کرتے کرتے باپ کو ستا کے کھا گیا، اس کے بعد کہتا ابا
تو باپ کیا کہتا ہے؟ ہٹ میرے طرف دیکھو مت. باپ منہ پھیر دیتا ہے. یہی تو ہے نا, فوراً منہ پھیر لیتا ہے. جو نافرمان بیٹا تجاوز حد سے تجاوز کر گیا, باپ کی طرف آتے ہی باپ چہرہ پھیر لیتا ہے. لیکن سنیے, موسیٰ علیہ السلام نے جب سوال کیا, اے اللہ, ایک آپ کے بندے نے سوال کیا ہے, جب ایک گنہگار جب آپ کے سامنے کہتا اللہ, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ سنیے ذرا, کہ اے موسیٰ, اے میرے نبی, جب میں ایک گنہگار بندہ مجھ کو اللہ کہہ کر پکارتا ہے تو میں یوں کہتا ہوں, بول میرا بندہ, بول میرا بندہ, بول میرا بندہ. 3 بار بولتا ہوں. یہ نہیں کہ گناہ کر رہا, نماز بھی نہیں, روزہ بھی نہیں, حج بھی نہیں, زکات نہیں, تسبیح بھی نہیں, تلاوت بھی نہیں, دعوت بھی نہیں, بالکل ہر وقت ناچ گان ڈانس زنا میں لگا ہوا ہے, شراب میں پھنسا ہوا, وہ بھی اگر کہتا اللہ, تو میرا اللہ یوں نہیں کہتا میں نہیں دیکھوں گا. اللہ یوں کہتا بول بندہ, بولو بندہ, کیا کہنا چاہتا ہے. کتنا مہربان اللہ. حدیث میں آتا ہے, بندہ جب تو میرے طرف ایک بتا آتا ہے تو میں 2 بتا چل کر جاتا ہوں, ایک ہاتھ آتا ہے تو 2 ہاتھ جاتا ہوں. تو میرے طرف اگر 1 قدم بڑھاتا ہے تو 2 قدم بڑھاتا ہوں. تو میرے طرف چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر جاتا ہوں. ہے نا, یہی اسی کو کہتے ہیں مہربان اللہ. کتنا مہربان ہمارا اللہ. اتنے مہربان اللہ کی طرف ہم لوگ کیا کر رہے ہیں سب کو پتا ہے نا, سب کو پتا ہے کیا کر رہے ہیں. اس مہربان اللہ کو کتنا ناراض کر رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, جب ایک نیک بندہ آپ کو کہتا ہے اللہ, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ موسیٰ, جب میرا نیک بندہ نماز پڑھ کر, تلاوت کر کے, توبہ کر کے, تسبیح پڑھ کے جب کہتا اللہ, تو میں کہتا بول بندہ کیا کہتا ہے. 1 ہی بار بولتا ہوں. اور جب گنہگار بولتا ہے تو 3 بار بولتا ہوں. ایسا کیوں؟ نیک بندہ بولتا ہے تو 1 ہی بار جواب دیتے ہیں, اور گنہگار بندہ جب بولتا ہے 3 بار جواب دیتے ہیں. ایسا کیوں؟ کہا, اے موسیٰ کلیم اللہ سن, میرا جب نیک بندہ بولتا ہے تو اس کو اپنی نیکی پر اعتماد رہتا ہے. میں تو پڑھا ہوں, میری اس نماز کی برکت سے اللہ راضی ہوگا, تو اس کو نماز پر اعتماد ہے, اس کے دعوت پر اس کو اعتماد ہے, وہ تلاوت پر اعتماد ہے, بھروسہ ہے کہ میری تلاوت کی برکت سے اللہ میرے طرف متوجہ ہوگا. لیکن گنہگار بندہ جب اسے کہتا اللہ, تو ان کو میری رحمت سے امید ہوتی ہے. اس کے پاس تو کوئی نیک عمل ہے ہی نہیں, ان کے پاس تو کوئی نیکی تو ہے نہیں, تو میری رحمت سے امیدوار ہو کر یوں کہتا اللہ. اسی لیے میں کہتا بندہ تو میری رحمت سے امیدوار ہو کر جو ہے میری طرف متوجہ ہوا, اسی لیے میں ان کو 3 بار جواب دیتا ہوں. جی یہ ہے مہربان اللہ. جی اگر اب تک ہم لوگوں کی نماز چھوٹی ہے تو اللہ سے کہیں اللہ معاف کر دیجئے, اللہ معاف کر دیجئے, اللہ معاف کر دیجئے. انشاءاللہ اللہ معاف کرے گا, انشاءاللہ کرے گا نا. اسی کا نام ہے استغفار, اسی کو استغفار کہتے ہیں. اور آئندہ یہ وعدہ کیجئے, اللہ پچھلی زندگی پاک صاف کر دیجئے اور آگے کی زندگی کو اللہ بہتر بنا دیجئے. یا اللہ کبھی ہم نماز نہیں چھوڑیں گے.